چلیں آج ہم لوگ انشاءاللہ آیت نمبر 15 اینڈ 16 کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز کلیئر ہے؟ جی مس جی جی باجی. اوکے الحمدللہ. تو چلیں اب تک ہم نے 14 آیتیں کر لی ہیں. اس میں ون سیٹ آف اللہ تعالیٰ کی سائنز، اللہ تعالیٰ کی وجود کے علامتیں، اس میں ہم نے یہ دیکھی. پہلے ڈیتھ، یعنی جب ہم نے یہ سورہ شروع کی تھی تبھی ہم نے بات کی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی جو نشانیوں کی بات کریں گے وہ ایزیلی اویلیبل ہے، ہر انسان ان کو دیکھ سکتا ہے، ریلیٹ کر سکتا ہے، اور ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا معرفہ دے رہے ہیں، اپنی پہچان دیتے ہیں اس سورہ میں. تو فرسٹ سیٹ میں کیا تھا؟ ڈیتھ تھی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موت کی بات کی، اس کے بعد حیات کی، لائف کی، اس کے بعد 7 لیئر آف اسکائی اینڈ دین اسٹارز. یہ چاروں سیٹ، یہ چاروں نشانیاں بتا کے، اور یہ چاروں ہی نشانیاں ایسی ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، روزمرہ کے ماحول میں دیکھ سکتا ہے. اس کے سامنے کئی موت ہوتی ہے، اس کے سامنے کئی پیدائش ہوتی ہے، وہ آسمان کو دیکھ سکتا ہے، وہ ستاروں کو دیکھ سکتا ہے. یعنی کہ کامنلی، ضروری نہیں ہے کسی ایک خاص طبقے کو ہی یہ سائنس ویزیبل ہو، ہر کسی کو یہ نظر آتی ہے. تو یہ چاروں سائنس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو پھر بھی ان پر غور نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو جھٹلائے اور یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک ہی رب نے اس کے لیے پیدا کیا، ایک خالق نے پیدا کیا ہے، بلکہ اس میں اپنے دیوی دیوتاؤں کو شامل کرے، شرک کرے، اور یا پھر مانے ہی نہیں سرے سے، بس یہ کہے کہ یہ ساری چیزیں کائنات کی اپنے آپ ہی بن گئی ہیں، انہیں کسی نے بنایا نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے عذاب السعیر ہے. اور وہ لوگ کہ جو غیب پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو بائی لوکنگ دی سائنس، تو پھر ان کے لیے ہم نے دیکھا کہ مغفرہ ہے اور اجر کبیر ہے. تو اب یہ ایک سیٹ ختم ہو گیا. اب دوسرے سیٹ میں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نشانی دے رہے ہیں ارتھ کی، اس زمین کی، جو ہماری زمین ہے، ہماری دنیا کا محور ہے، وہ ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے وہ. تو اب آج اس آیت میں ہم زمین کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. ہوا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہی از ہو، وہ ہے، الذی اسم الموصول، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو جعل جو ہے قرآن میں 4 معنوں میں یوز ہوا ہے. پہلا تو ہوتا ہے کہ تخلیق کرنا، تخلیق کے لیے بھی یعنی کہ زیرو سے کوئی چیز کو بنانا، فرام بگننگ. لیکن اگر اس کے ساتھ پہلے سے ایک مفعول ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مفعول ہے، جو یہ آبجیکٹ ہے، اس کو کسی دوسری شکل میں بنانا. جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، دس از سیکنڈ مفعول. تو یعنی ارض کی تخلیق کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ. ارض از ارتھ، یہ زمین. تو اللہ تعالیٰ نے وہ زمین کو بنا دیا،
جعل اب تخلیق کے معنی میں نہیں ہوگا، یعنی کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کر دینا، ایک اسٹیٹ سے ایک شیپ سے دوسرے شیپ میں اسے کنورٹ کر دینا۔ تو هو الذی جس نے بنا دیا لکم تم سب کے لیے الارض زمین کو ذلولن ذلولن بنا دیا، ذلالا۔ فمشو چلو، مشیا چلو، فی مناکبہا منکب کی جمع ہے مناکب۔ منکب کہتے ہیں شولڈر، کندھے، شانے۔ تو چلو اس کے شولڈرز پر یعنی اس کے ایجز پر، اس کے اطراف میں، وَكُلُوا کھاؤ، اکلا من رزقہ اس کے پروویژنس میں سے، رزق اس سے جو بھی نکل رہا ہے، اس سے جو بھی بینیفٹ ہوتا ہے وہ ہے پروویژن، رزق۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور ہوا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کیا ہے تمہارا النشر، نشرہ یعنی آپ کا مرجع، یعنی کہ آپ کی لوٹنے کی جگہ، وہ جگہ کہ جہاں پر یعنی اس طرح سے جانا کہ ڈسپرس ہو کر جانا، لوٹنا اپنی جگہ کی طرف، ریٹرن ہونا، لیکن کس طرح سے، یعنی بالکل پھیل کر جانا، ڈسپرس ہو کر جانا۔ تو هو الذی جعل لکم الارض ذلولا اللہ وہ ہے کہ جس نے اس زمین کو بنا دیا تمہارے لیے ذلولا، یعنی کہ زمین ذلول نہیں تھی، زمین کا فرسٹ شیپ کچھ اور تھا، زمین کی پہلی حالت کچھ اور تھی، لیکن تمہارے لیے اس نے اسے ذلول کر دیا۔ ذلل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے اوبیڈینٹ ہو جانا، کسی کے لیے جھک جانا، کسی کے لیے سبجوگیٹ ہو جانا، کسی کے فرما بردار ہو جانا، کسی کے قابو میں آ جانا، کسی کے لیے یوزفل ہو جانا، یا کسی کے لیے اپروچیبل ہو جانا۔ اردو میں ایک ورڈ آتا ہے ذلیل، لیکن وہ کچھ اتنے اچھے معنوں میں نہیں یوز ہوتا ہے، تو لیکن بیسیکلی اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ انسان اتنا جھک گیا اور اتنا رسوا ہو گیا، اتنا بے عزت ہو گیا، تو پھر کہتے ہیں کہ وہ ذلیل ہو گیا۔ تو یہ اسی سے نکلا ہے ذلال، یعنی کہ بالکل مٹی ہو گیا، اور اس میں ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دینا۔ تو یہ زمین بھی جو ہے ہمارے لیے اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے۔ اب جب ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ہمیں سرو کرتی ہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دس از دی پرفیکٹ ورڈ فار ذلول، پرفیکٹ ورڈ فار ارتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم سب کے لیے زمین کو ذلول کر دیا، تو اب فی الحال ہمارے لیے ذلول ہے وہ، لیکن اس کی بیسک حالت کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ دیکھتے۔ یہ آت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ آرتھ کا یہ کرسٹ ہے، اس کے لیئرز ہیں۔ یہ والا جو ہے یہ اس کے لیئرز بتائے گئے ہیں، اس طرح کی ارتھ ہے، اور یہاں پر
یہ ورٹیکل ہمیں سمجھایا گیا ہے. تو سب سے فرسٹ، اور ہم لوگ یہ الحمدللہ ہم سب نے جغرافی میں بھی پڑھا ہے یہ سب، لیکن جب ہم نے پڑھا تھا تو تب ہماری عمر اتنی نہیں تھی کہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کے کریشن کو ریلیٹ کرتے. تو الحمدللہ ابھی جب ہم نالج کو ریوائز کریں گے تو پھر ایک نئے نظریے سے، ایک نئے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسے تخلیق کیا تھا اور بعد میں اسے جعلا کر دیا ذلول کر کے. فرسٹ لیئر جو ہے اس کا یہ زمین کا، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ گہری ہے. جو زمین ہمارے لیے سبزیفینٹ ہو گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے سبجوگیٹ کر دیا ہے، لیکن اصل میں کتنی گہری ہے اور اس کے اندر کتنے منرلز، کتنے گیس، کتنے لکوڈ اور کتنی حرارت ہے کہ یہ کنٹینیوسلی یہ بوائل ہو رہی ہے اندر سے. تو اس کا فرسٹ لیئر جو ہے انر کور، یہ والا، یہ اس قدر زیادہ اس کا ٹیمپریچر ہے، اتنی حرارت ہے، اتنی شدت ہے کہ یہ سالڈ بن چکا ہے. اس کے بعد یہ آؤٹر کور، یہ ہے بوائلنگ لکوڈ، اور اس کے بعد یہ والا جو ہے لوور مینٹل جو ہے یہ سالڈ ہو گیا ہے اور اٹس لائک اے پلاسٹک، یہ والا لیئر. اس کے بعد شروع ہوتا ہے ٹرانزیشن زون. اچھا، اس کے جو ہے یہ اتنی گہری ہے کہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی کتنی ہے. یہ والا جو ہے یہ 6371 کلومیٹر، دس از 5155 کلومیٹر اینڈ دس از 2900 کلومیٹر. یہ اتنی زیادہ گہری ہے. اس کے بعد یہ ٹرانزیشن زون آتا ہے اور اس کے بعد ہمارا کرسٹ آتا ہے. اب جو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرسٹ بنایا ہے، تو یہ تو ہے، یہ اوشینز ہیں اور یہ ہماری زمین ہے. تو اس کے اوپر پلیٹ ٹیکٹونکس ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسی کچھ پلیٹس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ جو آلویز موونگ ہوتے رہتی ہیں، یہ تھرکتی رہتی ہیں، گلائڈنگ اوور ہوتی رہتی ہیں، اور دو طرح سے ہوتے رہتی ہیں. ایک تو اپنی سیم ڈائریکشن میں ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے ایک دوسرے سے اپوزٹ ہوتی رہتی ہیں. تو یہ اتنی زیادہ حدت ہے یہ زمین میں کہ آلویز، اور یہ جو بوائلنگ پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واٹر کا بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے 100 ڈگریز، لیکن یہ جو لیئرز ہیں ان کے ہیں 5000 to 6000 ڈگریز. یعنی کہ جب پانی بوائل ہوتا ہے اور اس کے اوپر اگر ہم ایک ہماری انگلی ڈالیں تو جو ٹیمپریچر ہوگا، جو شدت اور جو ہیٹ ہوگی، اس سے آپ اس کا کمپیئر کریں کہ یہ ہے 5000 to 6000 ڈگریز، یعنی زمین اندر بوائل ہو رہی ہے، جوش مار رہی ہے. اتنی حدت ہے اور اتنے اس کے اندر یعنی جو میٹلز ہیں وہ تک لکوڈ بن چکے ہیں. اور اس کے اوپر یہ پلیٹس ہیں، ٹیکٹونک پلیٹس، اور اس کے اوپر یہ ہماری دنیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی نہیں ہے زمین کہ تمہیں سرو کرے یہ، لیکن میں نے تمہارے لیے اسے بنا دیا ہے کہ یہ تمہیں سرو کرتی ہے، تمہارے سارے پرپز پورے کرتی ہے. تو هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، بنا دیا اس نے اس زمین کو تمہارے لیے ایک دم نرم، ایک دم لیولڈ، اور جو تمہاری فرما برداری کرتی ہے. فمشو، تو پھر چلو پھرو. مشیا، مشیا کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ آرام سے چلنا، وداؤٹ اینی پرپس چلنا، کوئی جلدی نہیں ہے آپ کو، جیسے چہل قدمی ہم کہتے ہیں.
اس طرح چلنا. تو آرام سے چلو پھرو فی منا کی بہا، اس کے شولڈرز پر، اس کے اطراف پر. اب جیسے کہ کسی جانور کی، کسی اینیمل کی سواری کرنی ہوتی ہے تو وہ جب تک کہ آپ کے قابو میں نہیں آتا ہے، جب تک کہ آپ اس کے کندھے پر نہ بیٹھ جائیں، اس کے بیک پر نہ بیٹھ جائیں، اور جب آپ بیٹھ گئے، اس نے الاؤ کر دیا، تو اٹ مینز اب وہ آپ کا فرما بردار ہو گیا، اب وہ آپ کا اوبیڈینٹ ہو گیا، اب وہ آپ کی بات سنے گا. اگر وہ آپ کو اپنے کندھوں پر نہیں بیٹھنے دے رہا ہے تو یعنی کہ وہ آپ سبجوگیٹ نہیں ہوا ہے آپ کے لیے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ وہی فریز یوز کر رہے ہیں کہ اس کے کندھے پر بیٹھو، یعنی کہ اس کو اپنے قابو میں کرو، اسے جس طرح چاہیے تم یوٹیلائز کرو، اس سے بینیفٹ لو زمین سے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے. یہ جو بھی تمہیں اپنے ثمرات دیتی ہے، یعنی زمین سے ہم فروٹس لیتے ہیں، ہم سبزی لیتے ہیں، اینیملز کی پوری ضرورت ہمارے جو بھی اینیملز ہوتے ہیں اس سے پوری ہوتی ہیں. ہم اس کے اوپر ڈگ کر کے بلڈنگز بناتے ہیں. ہم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسے لیولڈ کیا ہے، یعنی نہ بہت زیادہ پتھریلی ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ نرم ہوتی ہے. پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ایٹماسفیئر کا لیول بنایا ہے، اس میں جو آکسیجن لیول ہے وہ دوسرے پلینٹس پر نہیں ہوتا ہے، جو صرف اس ارتھ پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے. پھر ہوا کا لیول ہے، اس کے بعد گریویٹیشنل فورس ہے جو کشش ثقل ہم کہتے ہیں، کہ دوسرے پلینٹس پر نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہمارے لیے اس پلینٹ پر رکھی ہے، یہ ارتھ پلینٹ پر. تو اس کے رزق میں سے کھاؤ پیو اور بینیفٹ لو، لیکن اس طرح لو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنا ہے. یہ ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے. ایون دو یہ ذلول ہو گئی ہے تمہارے لیے، تمہاری ہر چیز کے لیے یہ پریزنٹ ہے، تمہارے ہر چیز کے لیے موجود ہے یہ، لیکن اسی کو اپنا ہمیشہ کا گھر نہیں بنانا ہے، کیونکہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تمہیں اس کی طرف سب کو بکھر کے پھر واپس جانا ہے. نشرہ جو ہے یہ سورہ تکویر میں آیت نمبر 10 میں آتا ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور سورہ المرسلات میں آیت نمبر 3 ہے، وَالنَّاشِرَاتِ نشرا. تو اس سے آپ لوگ اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ایک دم اسپریڈ آؤٹ ہو جانا، ایک دم بکھر جانا، اور اس کے بعد پھر سمٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جانا. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ حشر نشر ہو گیا، یعنی کہ ہر چیز کھل گئی. اور ایک اور ہم ورڈ یوز کرتے ہیں منتشر، کہ یہ سارا منتشر ہو گیا، وہ اسی سے نکلا ہوا ہے کہ یعنی کہ پھیل گیا وہ. تو ہم لوگ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا کر کے ساری زمین پر، اس کے مناکب پر سب کو پھیلا دیا، ہر نسل کو پھیلا دیا. لیکن جب نشور ہوگا تو پھر ہم سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. تو اب زمین کی بیسک حالت بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین پر رہ کر کیا تم امان میں آ گئے اس سے کہ جو آسمان میں ہے. حرف الاستفہام امنتم، آمینہ، یعنی امان میں آ گئے، سیکیور ہو گئے، اپنے آپ کو سیف سمجھ رہے ہو، صرف اس لیے کہ میں نے اس زمین کو تمہارے لیے سیف کر دیا ہوں. تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ تم اس سے سیف فیل کرنے لگے ہو؟ من فی السماء، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہ جو اسٹائل ہوتا ہے یہ قرآن میں ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی پہچان دیتے ہیں، تو جیسے کہ قرآن میں ہم ایک جگہ پر پڑھتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی معیت بتاتے ہیں.
صابرین کے لیے. پھر دوسری جگہ آتا ہے کہ میں تم سے اتنا قریب ہوں حبل الورید کی طرح، یعنی جو جگلر وین ہے ہماری اس سے بھی قریب ہے. تو وہ سارے جو اسٹائل ہوتے ہیں اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ اپنی پہچان دے رہے ہیں وہ کس حساب سے دے رہے ہیں کہ وہ جو آسمان میں ہے، اور جو آسمان میں ہے وہ پوری طرح اس کے قبضے میں ہے کہ وہ تمہیں یکسفا کر دے. یعنی زمین پر تم ہو اور زمین پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو ایک گھر بنا دیا ہے، لیکن اس سے اوپر بھی ایک ذات ہے کہ جو جب چاہے تمہیں یکسفا کر سکتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سپریمیسی، اللہ تعالیٰ کے جلال کے لیے فریز یوز ہوا ہے، من فی السمائی، کہ ہر چیز سے برتر ہے اللہ تعالیٰ. تو امنتم من فی السماء ان یخسفا خسفا یعنی دھس جانا، یعنی سنک ڈاؤن ہو جانا. اور جب ایکلپس ہوتا ہے ہم اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ خسوف کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کسی دوسرے آبجیکٹ جو آسمان کا ایک دوسرا آبجیکٹ ہے اس سے ڈھک جاتا ہے. تو خسفا یعنی کہ دھسا دینا اندر. اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ تم سب کو وہ دھسا دے زمین میں. تم اس چیز سے کیا پناہ میں آ گئے؟ تمہیں اس کا ریفیوج مل چکا ہے. فَإِذَا تَمُورُ، جبکہ وہ تمور ہو رہی ہے. ماورا کا مطلب ہوتا ہے کہ تھرکنا، شیک ہونا، گلائڈنگ اوور ہونا. جو ہم نے ابھی یہ دیکھا ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں اس کے بارے میں ہم نے دیکھا سبحان اللہ. قرآن میں 1400 ایئرس پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا ہے تمور، تو یہ ایگزیکٹ وہی ورڈ ہے جس کے لیے سائنٹسٹ لوگ میکسیمم کتنا 100 ایئرس پہلے یہ ریسرچ ہوئی ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ یہ گلائڈنگ اوور ہوتی ہیں ٹیکٹونک پلیٹس، یعنی تھرکتی رہتی ہیں، آلویز موونگ ہوتی رہتی ہیں. تو ایگزیکٹ وہ تمور انہوں نے ریسرچ کر کے نکالے کہ یہ ہے وہ پلیٹس، یہ کہ جو ہمارے کرسٹ کے نیچے ہے، اینڈ آلویز یہ تھرکتے رہتی ہے، شیک ہوتے رہتی ہے، جیسے کہ کانپتے رہتی ہے یہ. تو یعنی ایک وہ چیز کہ جو اپنی جگہ پر نہیں ہے، اینڈ مولٹن میٹر ہے، جو گیس ہے، لکوڈ ہے، اس کے اوپر یہ کانپ رہی ہے، تھر تھرا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اسے ذلول کر دیا ہے اس لیے ہمارے لیے سیف ہے. تو اس طرح سے سیف نہیں ہے کہ من فی السماء، جو آسمان میں ہے وہ جب چاہے تمہیں، یہ اتنی کمزور چیز ہے. اب جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ سونامی جب آیا تھا کیا ہوا تھا، وہ بس یہ ایک ٹیکٹونک پلیٹ ذرا سی ہٹ گئی تھی جگہ سے اور اتنا بڑا سونامی آ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ من فی السماء، جو آسمان میں ہے، کیا تم اس سے سیف ہو گئے ہو کہ کیا وہ تمہیں دھسا نہیں دے گا؟ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ایک پلیٹس ہیں جو تھرکتی ہیں، لیکن تم ایک دم سیف ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے سیف کیا ہے. لیکن اگر تم اس کی سائنس پر ایمان نہیں لائے اور تم نے اگر اس سے بغاوت کی یا تم نے اگر اس کو ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں اسی میں دھنسا دے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. تو ہم ہمارے ٹائمز میں بھی، ہمارے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ایک دم سڈنلی ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ زندگی رواں دواں ہوتی ہے، لائف چل رہی ہے، ہر کوئی اپنے کام میں بزی ہے، اور ایک دم سڈنلی ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ زلزلہ آ جاتا ہے، ارتھ کویک آ جاتا ہے، بڑی بڑی جو بلڈنگز ہیں وہ دھس جاتی ہیں. اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کافی قوموں کو اسی طرح دھسا دیا تھا. جو قوم لوط تھی ان کو تو یہ ہوا تھا کہ ایسا لگا جیسے زمین
پھٹ گئی ہو، سپلٹ اپ ہو گئی ہے، اور اس میں یہ ساری آبادی گئی اور زمین دوبارہ سے اپنی پہلی شکل میں آ گئی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آج جو جتنی بھی آسانیاں ہم لے رہے ہیں اس زمین سے وہ ہمیشہ رہے، بلکہ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ پوری طرح قابض ہے کہ وہ اس زمین کو حکم دے اور وہ سب کو دھسا دے۔ تو الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 15 اور 16 کر لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس زمین پر عافیت وہ امانہ میں رکھے، ہماری حفاظت کرے، ہم سب کی حفاظت کرے، اور ہمیں ہر طرح کے حادثات سے بچائے، اور جس طرح کے اسے اللہ تعالیٰ نے ذلول کیا ہے ہمارے لیے اسی طرح یہ ذلول رہے، اور ہم ہر طرح کے اسے ثمرات لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی شکر مندی کریں۔ آمین یا رب۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ السلام۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ وإياكم بارک اللہ لی ولکم۔